پاکستان کے شہر فیصل آباد میں اے سی پھٹنے کے 3 واقعات ہو چکے ہیں جن میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی اے سی ہے جو ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں، اپنے دفاتر میں یوز کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ زندگی میں دکانوں میں ہم یوز کرتے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہوگی؟ آج سے پہلے ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ کیا اے سی بنانے والے جو کمپنیاں ہیں وہ اس میں کوئی نئی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں یا کوئی نئی گیس انسٹال کر رہے ہیں یا کوئی ٹیکنیشین کی غلطی ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اے سی پھٹ رہے ہیں اور اب تک 14 افراد فیصل آباد میں ہلاک ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے بات کریں گے فیصل آباد میں جہاں پر پہلا واقعہ ہوا اے سی پھٹنے کا، جو کہ ایک فیملی تھی جو کہ رات کے ٹائم اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی روم کے اندر۔ وہاں پر اے سی پھٹتا ہے اور 9 افراد اسی وقت ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان 9 افراد میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں، ایک مکمل فیملی ہوتی ہے جو کہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور اے سی پھٹتا ہے اور 9 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہیئر کٹنگ کی دکان میں پیش آتا ہے جہاں پر لوگ بال کٹوانے کے لیے آتے ہیں، داڑھی بنوانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت دکان میں 5 افراد موجود ہوتے ہیں۔ اے سی پھٹتا ہے اور 5 افراد اسی وقت جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ اور جو تیسرا واقعہ جو وہ بھی فیصل آباد میں ہی پیش آیا جہاں پر ایک فوٹوگرافر کی دکان میں اے سی پھٹتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اور وہاں پر کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوتی۔ اب تک فیصل آباد میں 3 اے سی پھٹ چکے ہیں، اس میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پورا فیصل آباد سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اور جو فیصل آباد کی جو ڈی سی ہیں اس سے اپیل کرتے ہیں خدا را اس کی تحقیقات کرائی جائے، کیونکہ یہ بھی ہم اے سی ہے جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کل کو یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے۔ ڈی سی جو فیصل آباد ڈی سی ہے وہ ایک تحقیقاتی ٹیم بناتا ہے جس کے مطابق جو رپورٹ اب تک آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ بتانے لگتا ہوں، اس کے مطابق جو اے سی ہے اس کے کمپریسر میں 2 قسم کے کمپریسر ہوتے ہیں۔ اے سی میں 2 قسم کے کمپریسر ہوتے ہیں جس میں ایک کا T1 اور دوسرا T3 ہوتا ہے۔ ان میں 3 قسم کی گیس ڈلتی ہے جس میں R22، R32، R410۔ اردو میں بتاؤں تو R22، R32 اور R410۔ آج سے پہلے جو اے سی میں جو R410 ڈالی جاتی تھی، 422 ڈالی جاتی تھی، لیکن 432 یہ ایک نئی گیس ہے جس کی نہ بدبو ہوتی ہے اور یہ بہت ہی سستی ہوتی ہے اور یہ کولنگ کرنے میں ان دونوں گیسوں سے اعلیٰ کارکردگی دکھاتی ہے۔ مطلب کمرے کو بہت ہی کولنگ کر دیتی ہے، اچھی طرح کولنگ کرتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ماحولیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، اس وقت پاکستان کے جو گرمیاں گزر رہی ہیں اس میں بہت ہی ہیٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کمپنیاں R32 گیس انسٹال کر رہی ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں جن کی گیس لیک ہو جاتی ہے وہ دوبارہ R32 اپنے اے سی میں گیس ڈلواتے ہیں کیونکہ یہ سستی بھی ہوتی ہے اور کولنگ بھی زیادہ کرتی ہے۔ لیکن جو R32 ہے اس کی نہ ہی سمیل ہوتی ہے، یہ وزن رکھتی ہے اور یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ جو دوسری گیسی ہے ان کی سمیل ہوتی ہے، اگر یہ لیک ہو جائے تو جو کمرے روم میں سوئے ہوئے انسان ہوتے ہیں ان کو سمیل آتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جانیں بچ جاتی ہے۔ R32 کی نہ ہی سمیل ہوتی ہے نہ ہی بدبو ہوتی ہے اور یہ وزن رکھتی ہے اور کمرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جو ہی کوئی تار سپارک ہوتی ہے یا کوئی آگ جلتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر روم میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور لوگ وہیں پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں واقعات جو فیصل آباد میں ہوئے ان میں R32 گیس موجود تھی جن کی وجہ سے یہ تینوں اے سی پھٹے، لوگوں کو سمیل نہیں آئی، جن کی وجہ سے وہاں پر اب تک 14 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہم خدا را حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں اور یہی اپیل کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ اے سی جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے دفاتر میں استعمال کرتے ہیں، اپنی دکانوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بین کیا جائے۔ یہ نہ ہو کل کو یہ حادثے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی یہی اے سی اپنے گھروں میں لگوا کر بیٹھے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں خدا را R32 کو بین کیا جائے تاکہ حادثات آنے والے دنوں میں حادثات سے بچا جا سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں جہاں بھی ہیں خوش رہیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آج تک اتنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔